وہی والی حدیث ہے جس میں بتایا جاتا کہ ایک جو جانور ہے اس کی بھی بہت اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہماری پوچھ ہونے والی ہے کہ جانور کو برابر ہم فیڈ کرے یا برابر اس کو کھانا دیے یا نہیں دیے. اگر ہم اس میں بھی کوئی کوتاہی کریں گے، کمی کریں گے، تو اس کے لیے بھی ہم آنسریبل ہیں. تو یہ سارے چیزیں ایک دین کا جو خوبصورتی بتاتے. تو دس حدیث از حدیث نمبر 97 ہے. اس میں بتایا جاتا کہ ایک جو لیڈی ہے وہ کیٹ کو لاک کر کے رکھتی. اب وہ جو کیٹ ہے نہ وہ کہیں جا کے کھا سکتی نہ کچھ کر سکتی، اس کو لاک کر کے رکھ دی. تو اس کے پاس نہ پانی ہے نہ اس کے پاس کھانا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز ہے. اس کے وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ریزن کے وجہ سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پنشڈ ہے. کیوں پنش کرے؟ ایک دیکھیے ایک جانور ہے، جانور ہماری طرح بولی نہیں بول سکتا، وہ نہیں بات کر سکتا، لیکن وی انڈرسٹینڈ دیم. الحمدللہ بہت سارے لوگ پیٹ رکھتے، چاہے وہ فشز ہے، برڈز ہے، یا کیٹ ہے، یا دوسرے جو بھی اینیملز رکھتے ہیں، لیکن سمجھتے نا کہ کون سے ٹائم ان کو کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے. لیکن اگر اس کو آپ کھانے پانی سے روک دیں تو یہ کیا ہے؟ پنشیبل ایکٹ ہے. اور اس کے ساتھ برا عمل کرنا تو یہ تو بہت مور بیڈ ہے. تو وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس لائف از آور ٹیسٹ. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ اس. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، گیو دیم فوڈ، ٹریٹ دیم ویل. اگر بیمار بھی ہے اس کو بتانا، اس کا صحیح سے ٹریٹمنٹ کرانا، سب چیز کرنا ہے. تو یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ کوئی بھی پیٹ لا رہے ہیں، اس کا پہلے تو آپ لرن کرنا چاہیے، اس کا پراپر کیئر کیسا ہوتا. بغیر لرن کرے اگر آپ لا لیے، کوئی بھی غلطی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ وی بلیم آور سیلف، اینڈ آف کورس وی آر. جسٹ اگنورینس کے وجہ سے، جہالت کے وجہ سے اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہارم ہو گیا، کچھ بھی تکلیف ہو گئی تو اچھی بات نہیں ہے. تو یہاں یہ حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے، چاہے وہ کیٹ کیوں نہ ہو، اس کو لاک کرنے کے وجہ سے، اس کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں دیے. لاک کرنا ان سینس ٹھیک ہے، اس کو ایک ایریے میں رکھ رہے ہیں تاکہ ہو سکتا سم ٹائمز گیسٹ آتے یا کوئی بھی چیز ایسی رہتی، آپ نہیں چاہتے کہ وہ ادھر ادھر بھاگے. دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. بٹ دین آلسو یو ہیو ٹو میک شیور کہ اس کا لیٹر بھی ہے وہاں پر، تاکہ اس کو ضرورت ہے تو وہ اپنی فارغ ہو، اینڈ اس کا کھانا پینا بھی وہاں پر ہو. یہ ہم میک شیور کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کہیں آپ چھٹی پہ جا رہے اور وہ اس کو چھوڑ دیے اور وہ بیچاری چلا کے، یا جو بھی میل فیمیل جو بھی ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو جائے. دیٹس ناٹ اٹ. دیٹ واز دا ریزن گوئنگ ان ٹو دا ہیل فائر. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اچھی بات ہے پیٹ رکھ رہے ہیں، وہ سب اس کا خیال بھی اچھی طرح کرنا ہے. اب یہاں پر نیکسٹ حدیث جو حدیث نمبر 98 میں بتایا جا رہا ہے، جو بھی دوسروں کا افطار کھلاتے تو ان کو ایکولی ریوارڈ ہوتا، نہ اس میں کم ہوگا نہ کچھ ڈیمینش ہوگا ان کا ریوارڈ. تو مینی پیپل they can't fast because of their health issues, because of their certain reasons, right? It's not 1 year 2 year. کئی سال سے کچھ لوگوں کو ایسا رہتا کہ سیویئر ایسیڈیٹی رہتی ہے رائٹ فرام دا ینگ ایج. یا ایسا بھی ہو سکتا کچھ لوگ ون پریگنینسی آفٹر another، پھر نرسنگ کر رہے، اس میں اتنے زیادہ بزی رہتے ہیں، اینڈ they won't be able to do it. اور the old age، اور it could be any kind of بیماری، it could be any kind of reason, right? لیکن یہاں پر دین کتنا خوبصورت ہے اور فطرت پہ ہے. فطرت پہ مینس ہماری جو نیچر ہے، ایک انسان کی جو نیچر ہے، اس میں ہر انسان کیا کرنا چاہتا؟ نیکی کرنا چاہتا. اس کے اندر ایک نیکی کی خواہشات رہتے کہ اٹ موسٹ گڈ. اس کے اندر اتنی زیادہ طلب رہتی نیکی کرنے کی کہ وہ کرتے جاتا اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے بیگ کرتا، ریکویسٹ کرتا کہ یہ نیکی اس کی قبول ہو جائے. تو ویسے ہی جب افطار کرانا ایک نیکی ہے، بٹ یو شوڈنٹ بی ڈوئنگ ایگزیجریشن. یہاں ایک بات سے منع کیا جاتا جو ہے کہ اسراف کرنا. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے مینشن، لیکن روزوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک چینج آنا ہے. روزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک لیوش کھانے بنائیں اور اپنا موٹاپا بڑھا لیں، اور لوگوں کو جب ہم افطار پہ بھی اگر انوائٹ کر رہے ہیں ان کی تراویح مس ہو جائے، یا اور ایون جو ہوسٹ ہے ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہو جائے. We have to make sure that because whatever we are learning, we're going to implement it. We already learned it. ٹھیک ہے،
کئی بار یہ حدیث لرن کر چکے، لیکن امپلیمنٹیشن میں بعض اوقات کیا ہو جاتا، certain things we have to keep in the mind. اگر ہم کسی کے پاس انوائٹڈ ہے افطار کے لیے تو میک شور کرنا چاہیے کہ ہم اپنا کام جلدی ختم کرے، جو بھی کھانا ہے جو ان لوگ جو پرووائڈ کرے کھا لے، اور پھر اپنا مسجد جانا ہے یا گھر جانا ہے، سو دیٹ کہ ہوسٹ کے لیے ڈیفیکلٹ نہ ہو. بٹ واٹ if you are yourself is a host، تب بھی میک شور کرنا ہے ڈونٹ میک ٹو مینی تھنگس اینڈ ڈونٹ میک آئلی فوڈ. اچھا کھانا بنائیے، دیر از نتھنگ رانگ، دیٹس دا شکر گزاری آف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. اینڈ آلسو جو نعمتیں ہیں، نعمتوں کا بھی شکر ہے نا. اچھا بنا کے کھانا بھی ایک نعمت ہے، لذت ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ کے کھانے کا ٹیسٹ الگ رہتا، اچھا رہتا. اور کوئی بھی کھانا کیسے بھی بناؤ، اگر آپ دل سے بنائیں گے نا کھانا تو وہ ٹیسٹی بنے گا. اللہ کا نام لے کے دل سے، کبھی بھی اگر دل سے نہیں بنائے، ان سینس آئی مین ٹو سے کہ زبردستی یہ تو اب مجھے بنانا، جب کبھی بھی اچھا نہیں بنتا. تو جب ہم کسی کو انوائٹ کر رہے دل سے انوائٹ، ون تھنگ بناؤ یا 2 3 جو بھی بنا رہے ہیں اچھے سے بنا کے اس کو، تو یو آر گیٹنگ ایکولنٹ ریوارڈ. بٹ ڈونٹ ایگزیجریٹ دا تھنگس کہ آپ کئی دن پکوان میں لگا دے رہے، آپ کا قرآن کہ مس ہو جا رہا، آپ کے روزے مس ہو جا رہے، یا آپ کی اپنی نیکی مس ہو جا رہی، آپ کے گھر والوں کا ہو رہا. تو اتنا ڈیفیکلٹ مت کریے، دین بہت آسان ہے. اینڈ آلویز پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ بی چوزنگ دا ایزیسٹ وے. کبھی آپ دیکھیں مکہ مدینہ ہم جاتے تو روزہ کھلاتے بہت سارے لوگ، آپ کے ہاتھ میں چیزیں دے دیتے، وہ بھی ایک طریقہ ہے روزہ کھلانے کا، وہ بھی ایزیسٹ وے ہے. دیٹ آلسو یو کین اڈاپٹ اٹ. ایزیسٹ چیزیں بھی کر سکتے ہیں، نتھنگ رانگ ہے. کوئی کھانا بنا کے کسی کے گھر پہ بھی ڈیلیور کر سکتے، آپ ضروری نہیں ہے آپ کو بلا کے کھلانا. اگر آپ کی ویسی نیت ہے تو میک اٹ گڈ، پلان ویل، ڈو اٹ گڈ، اور میک شور کریے کہ کسی کا بھی کچھ وہ ان کا اسکیجول ڈسٹرب نہ ہو، نہ آپ کا ہو. سو یو آر گیٹنگ ایکولنٹ ریوارڈ، وی آل گیٹنگ ایکولنٹ ریوارڈ. سو من فطر صائمن کان لہ مثل، یو آر گیٹنگ مثل. کیا مثل؟ اجری غیر انہ، تو اس میں کوئی لا ینقض، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہو رہی. من اجری صائمہ شیئا، جو صائم ہے جو روزہ رکھ رہے اتنا جو روزہ نہیں رکھ رہے، صرف افطار کرا رہے. افطار کرانا از اے گڈ ریوارڈ، ریوارڈبل ہے. بٹ میک اٹ سمپل، میک اٹ ایزی فار یور سیلف اینڈ فار ادرس. چاہے آپ ہوسٹ ہو یا گیسٹ ہو، میک ایزی کرنا ہے. حدیث نمبر 99 ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ذی الحج کی جو امپورٹنس ہے. تو ذی الحج کی امپورٹنس میں کیا بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جو رائچیس ڈیڈز ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو کہ 10 days آف ذی الحجہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے جانا، تو فرمایا جاتا کہ نہیں، اگر گئے اللہ کے راستے میں، ایکسیپٹ کہ انسان جا رہا ہے، ایک شخص جا رہا ہے اور وہ اپنا مال متاع سب کھو دے اور کچھ بھی نہ ملے، واپس ویسے ہی خالی ہاتھ آئے آپ اللہ کے راستے میں جا کے، دین سو لک ایٹ دس حدیث. دس 10 days of Zil-Hijjah has so much significance. اتنے زیادہ beloved ہے وہ days، righteous deeds یہاں پر بات ہو رہی. تو everybody don't go for Hajj, right? Hajj is for once in lifetime. اب due to changes in the جو بھی آج کل اسٹینڈرڈ ایک بن گیا نا کہ جو پہلے آلریڈی چلے گئے اب نہیں جا سکتے، دیٹ از اے گڈ آلسو. کیونکہ جو لوگ گئے اگر وہ ہیلپ کرنے جا رہے ہیں وہ حج میں، وہ دیٹس اے ڈفرینٹ ایشو. بٹ ایوری ایئر حج کرنا نہیں ہے، دوسروں کو بھی چانس دینا ہے، ان کا بھی حق بنتا کہ سب کو ونس ان لائف ٹائم ہے. آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، گیو ان چیریٹی، ہیلپ ادرس، اسپیشلی ہیلپ دا ریلیٹیوز. سو دیٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ جو حج پہ نہیں جا رہے تو ان کے پاس اپرچونیٹی ہے. 10 days آف ذی الحجہ ہے، اور 9th کا کیا ہے؟ عرفات ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ ڈے ہے، ایکسپیل فرام دا ہیل فائر اینڈ اللہ ول ایکسیپٹ دا گڈ ڈیڈس. وی شوڈ میک لاٹ آف دعا آن دیٹ ڈے. سو آل دا 10 days آر سو beloved. تو یہاں پر کیا بتایا؟ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، اللہ کو مور beloved ہے یہ
دن حاضل ایام، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ ایام عشر یعنی 10 days کی بات ہو رہی. تو فرمایا گیا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، not even going in the way of Allah. قال ولا جہاد فی سبیل اللہ، yes of course if you go in the way of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ الا رجل خرج بنفسه ومالہ، کہ ساری چیزیں خرچ کر دے رہے، کچھ مال بھی نہیں ہے، nothing، فلم یرجی، واپس آ گئے، من ذالک بشیء، nothing at all، کچھ بھی نہیں ہے، آپ اکیلے واپس آ گئے، do good کرے for the cause of Allah, for the sake of Allah. So that's the thing. So that reward we gonna get. تو sometimes کیا ہوتا نا، وہ 10 days of ذی الحجہ کچھ لوگ آرگومنٹ کر لیتے، کچھ بحث ہو جاتے، یہ ہوتے، وہ بھی اوائڈ کرنا ہے. اٹس ناٹ اونلی ڈوئنگ گڈ ڈیڈس، دے آر سرٹن تھنگس، یہ سب ریڈ فلیگس ہیں، یہ نہیں بھی کرنا ہے. ہم انسان کیا کرتے نا، ڈو گڈ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن جو ڈو گڈ ہے اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، گڈ ڈیڈس کو، اس کو ضائع بھی ہونے نہیں دینا ہے. تو اس کو ضائع نہیں ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، کچھ چیزوں کو نو نہیں بھی کرنا ہے، چاہے فائٹنگ ہو یا آرگیومنٹ ہو یا کوئی چیز معاف نہیں کر رہے. معاف کرنے کا دل تو ہمیشہ رہنا چاہیے، کبھی ایگو انسان کے اندر نہیں رہنا چاہیے. سیلف ریسپیکٹ از ڈفرینٹ، ایگو از ڈفرینٹ. ایگو تو انسان کے اندر رہنا ہی نہیں چاہیے. جب نماز قرآن، جب ہمبلی وی آر سبمسو ٹورڈز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، 5 ٹائم سے زیادہ، مطلب اگر ہم تہجد بھی پڑھیں تو 5 ٹائم سے زیادہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے. کیا ایسی ہیوملٹی کسی کے سامنے کرتے؟ پر نو، اونلی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. وہ کرنے کے بعد ہمارے اندر کیا آنا چاہیے؟ ہیوملٹی، ہمبلنس. بٹ آئی نوٹس کہ جو پیٹی تھنگس رہتے نا، دنیاوی کوئی چیز ہو سکتی کہ کسی کا کوئی مرتبہ بڑھ جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یو انڈرسٹینڈ دیٹ، جو دنیا میں جو چیزیں ہوتے اور لوگ ایسے بیہیو کرتے. سم ٹائمس may Allah correct me if I am wrong, sometimes people behave in a different manner. I didn't understand that, but later on I realized that, oh, they have given this because of that they are behaving this way. Really, we all have to go back from this world. We are here for a certain period of time. تو ہم ایسا behave کریں گے جبکہ ہمارے اندر humility رہنا چاہیے. So we have to be humble. We have to have that humility. We have to do good and we have to keep our good deeds. اس کو protect کر کے رکھنا ہے. جو حج کرے اور کوئی بھی غلط بات یا کوئی ایسا فحاشہ، obscenity یا کوئی خراب کام نہ کرے، تو وہ کیسے ہے؟ جیسا نیو بورن بیبی ہے، پورا اس کو سینس اس کے ختم، کلیئر، صاف ستھرا، جیسے کہ ماں نے جب ہی اس کو جنم دیا، اس طرح سے ہے. من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق، کوئی ایسی آپسنٹی نہیں، کوئی ایول نہیں، منہ سے بھی کوئی خراب بات نہیں، دل میں بھی کوئی خراب بات نہیں، کوئی خراب تھاٹ نہیں. تو رجا کا یوم ولدتہ امہ، اس کا کیسا ہے؟ جیسے کہ اس کے ماں نے اس کو گیو برتھ کیا. تو کیسے رہتے؟ جب بیبی اس دنیا میں آتا تو کیا ہے؟ فری آف سنس. تو جو لوگ حج کر کے آتے ہیں وہ فری آف سنس ہو گئے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حج کرنے کے بعد we should be a different person. We can't be the same one. ہر مومن، ہر مومنہ میں ایک چینج آنا چاہیے. I was listening to the lecture, one of the speaker, he was saying that, کہ جب ہم قرآن پڑھتے، اہل القرآن کہتے اپنے آپ کو، یا حج کرتے، عمرہ کرتے، so that speaker was saying you should feel that change in yourself, کہ کیا میں اللہ کے طرف رجوع کر رہی ہوں، کیا میرے اندر ہیوملٹی آ رہی، کیا میں اہل القرآن ہوں تو میرے اندر وہ چینج ہے. ایون دو یو آر ڈوئنگ دنیاوی تھنگ بٹ اسٹل یو کوڈ فیل پیپل آر کنیکٹنگ ٹو یو بیکاز آف ہاؤ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو کنیکٹ دا پیپل. یو انڈرسٹینڈ؟ لوگ آپ سے کیسے متاثر ہوتے تھے. اگر دنیا میں کوئی متاثر ہو رہا، دے شوڈ ریکگنائز کہ نو، دس از ہاؤ دا اسلام از، دس از ہاؤ دا پیپل ہو بلیو ان وننس آف دا گاڈ
اللہ کو ایک ماننے والے ایسے لوگ ہوتے، یہ اللہ والے ہوتے، یہ اللہ سے جوڑنے والے ہوتے. ہم سے جوڑنا نہیں ہے لوگوں کو، اللہ سے جوڑنا ہے. And the other book we were talking about, diseases of the heart. We all have diseases. کیسے diseases رہتے؟ کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بیک بائٹنگ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی ایسی خواہش جو اٹس گوئنگ آن اینڈ آن. سو دس بک ڈیزیزز آف دا ہارٹس اینڈ کیور. تو ایسے بیماریاں ہیں جو دلوں کی، اور اس کے کازز کیا ہے، اور اس کو اوور کم کیسا کر سکتے. سورۃ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 42 to 43. یہاں پر بتایا جا رہا ہے ان میں ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ہم سنا نہیں سکتے، کیونکہ بہروں کو نہیں سنا سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں پھر بھی وہ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ ان کو گائیڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اندھے ہیں. ایون دو وہ دیکھ سکتے ہیں. یستمعون الیک افانت تسمع ثم ولو كانوا لا يعقلون. کیا ایسے لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو کانوں میں ایسی چیز ڈالے ہوئے ہے جو سننا نہیں چاہ رہے؟ کیوں؟ وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ. ان کو کوئی چیز کا کمپریہنڈ کرنے کا ہے ہی نہیں، سمجھنے کا. وَمِنْهُمْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ. اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں فَأَنْتَ تَهْدِي. ان کو کوئی ہدایت نہیں ہے. یا کیا وہ اندھے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. وہ نہیں دیکھ سکتے ایون دو ان کی آئی سائٹ اچھی ہے. بٹ وائی دے آر ناٹ سینگ؟ ان کو ہدایت نہیں ہے. جو آنکھ ہے یہ ایک ذریعہ ہے. آنکھ سے آپ قرآن پڑھ سکتے، آنکھ سے آپ رائٹ ناؤ یہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو فیکلٹیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے دیا، کیا ہم یہ اللہ کے راستے میں یوز کر رہے ہیں؟ رائٹ ناؤ آپ لسن کر رہے، کمپریہنڈ کر رہے، سمجھ رہے. آئی ایم پریٹی شیور ایچ ون آف یو مسٹ بی انڈرسٹینڈنگ اینڈ passing on. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اٹس بین ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز لسن کر رہے. تو لسن کرنے سے کیا ہوتا؟ وہ آپ کے دل میں جا کے وہ ڈیٹا جمع ہو رہا، رائٹ. وہ ڈیٹا کو پل آؤٹ کیسا کرتے آپ؟ یو پیس آن، رائٹ. سو اس سے کیا ہوتا؟ جو آپ سیکھے آپ پیس آن کر رہے، لوگوں کو ایک ہدایت مل جاتی، ایک ان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی، رائٹ. بٹ ہیئر they are not listening. The thing is not going in their ear. حالانکہ ان کے کان اچھے ہیں لیکن ان کے آنکھ اچھے ہیں، دکھ سکتا لیکن دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر ہدایت نہیں ہے. تو اللہ سے دعا جب ہم کرتے اہدنا الصراط المستقیم، دس از اے بیوٹیفل دعا when we ask more than 70 times. کیونکہ سورہ فاتحہ جب ہم ریسائٹ کرتے ایوری نماز میں، وداؤٹ سورہ فاتحہ نماز از انکمپلیٹ. تو 17 ٹائم سے زیادہ ریسائٹ کر رہے ہیں. اور ایک شعوری طور پہ جب ہم پڑھتے تو کیا ہم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ یس آف کورس ہم دعا کر رہے ہیں ہدایت کی. تو ہم سب اللہ سے یہ مانگتے کیونکہ یہی چیزیں ہیں دنیا سے وہ دنیا کو لے کے جانے کا. یہ تو دنیا پٹی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. اینڈ دا نیکسٹ آیا بیکاز ان دس ڈفرینٹ ریفرنسز ہیز بین گیون. وی آر آن پیج نمبر 67 PDF کا ڈیزیزز آف دا ہارٹ اینڈ دا کیور. kalamullah.com پہ اس کا PDF بھی ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو پھر وہی ہے، اس میں بھی اسٹارٹنگ آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اس میں سے کچھ ہے جو لسن کر رہے ہیں بٹ ان کے دلوں پہ پردے ہیں. کیا بتا رہا؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. اکنہ کیا ہے؟ ایک پردہ. ان کے اس پہ ویل آ گیا، ایک پردہ آ گیا. کہاں پر؟ دلوں پہ آ گیا. قُلُوبِهِمْ، قلب کی جمع قلوب، مینی ہارٹس ہے وہ. أَكِنَّةً، اور یہ نکیرہ ہے. اٹ کوڈ بی اینی کائنڈ آف پردہ. يَفْقَهُوهُ، اب وہ کمپریہنڈ نہیں کرنے والے ہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. وَفِي آذَانِهِمْ، اذن کی جمع ہے. ایئرس میں کیا ہے؟ وقرا، ہالونیس ہے ان کے ایئرس میں. وَإِن يَرَوْا كُلُّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اب جو بھی انہوں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے، آیت ہے، کوئی بات ہے، نو دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ بِهَا. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان ھذا الا اساطیر الاولین. اب جو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے کانوں میں ہالونیس ہے، اور جب کوئی بھی سائن آتی تو لوگ بولتے کہ نہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا.
کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ ڈسبلیورز ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، ریزن کیا بتاتے؟ اساطیر الاولین، یہ تو ایک ٹیلز ہے، یہ پورے من گھڑت کہانیاں ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 25 ہے۔ تو یہ سارے چیزیں کیا ہے، کس چیپٹر میں ہم کر رہے ہیں؟ دا اسٹیٹ آف ڈیڈ ہارٹ، جس کا دل مردہ ہو گیا، اس کی بات ہو رہی یہاں پر۔ تو دل بھی کیا مردہ ہو جاتا؟ یس، یہ جو ڈیفرنٹ آیتیں ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دلوں کی کیفیت بتائی گئی ہے، کیسے دل نہیں سمجھ رہے ہیں، اور پھر ان کے کانوں کی بات بتائی جا رہی ہے، کان کیوں نہیں سن رہے ہیں، کیوں نہیں بلیو کر رہے ہیں، اور پھر ان کے لیے کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے فائر ہے، جو کہ جہنم کی آگ کی بات ہو رہی۔ ایوری ڈے، ایوری نماز کے بعد وی میک دعا، رائٹ، کہ اللہم اجرنی من النار، اور پھر ہم جب ربنا والی دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم آگ کے عذاب سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ پروٹیکٹ اس فرام دا ہیل فائر، کیونکہ اس کی جو آگ ہے بہت زیادہ سیویئر ہے۔ And we are asking good in both world. And here in Surah Al-Fussilat, Surah number 41, آیہ نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ کورنگ ہے، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کے کانوں میں کیا کہتے ہیں کہ ڈیفنس ہے، سنے نہیں آ رہا، اور آنکھوں میں کیا ہے بولتے؟ ایک پردہ ہے۔ اب وہاں پر اکنہ تھا، یہاں پر ڈیفرنٹ ورڈ یوز ہوا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، پہلے اکنہ آیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پہ اکنہ پردہ آ گیا ہے، مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، جب ان کو بلایا جاتا، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، تو کہتے کہ ہمارے کانوں میں ہالونس ہے، گرانی ہے، نہیں سنے آ رہا، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے بیچ میں ایک اوٹ ہے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، like a screen or something, we would not able to understand. جو پیپل نہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے نا، they would give the excuses. اگر کلاس کے لیے بھی آپ کسی کو انوائٹ کریں تو بولیں گے کہ میرے کو نا اتنی اردو سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ بولیں گے کہ نہیں اردو میں تو نہیں، they would give some excuse. That's what I realize it. I invited for the Urdu class تو بولتے کہ انگلش میں سمجھ میں، جب انگلش میں انوائٹ کرو بولتے کہ نہیں اتنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ وہ this or that. May Allah guide us all. کوئی کلاس کے لیے بھی اپنے آپ کو باندھنا ہے تو آپ کو پہلے دعا کریے، فرسٹ آف آل آپ اس میں جانا ہے نہیں جانا ہے، میک دعا، پھر اس کے بعد باندھیے، تو اللہ تعالیٰ ول میک اٹ ایزی۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، ان کو سننا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، دے آر میکنگ اٹ کہ ایکسکیوز بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے جو بیریئر ہے ان کے دل پہ ہے، ان کے کانوں پہ ہے، ان کے آنکھوں پہ ہے، ان کی باڈی زندہ ہے، الائیو ہے ان لوگ، لیکن سن نہیں سک رہے ہیں، دیکھ نہیں سک رہے ہیں، اور ان کی لائف کیا ہے، بیکار ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں بیماری ہے، اور ان کی زندگی کیسے بن گئی ہے، جیسے زندگی ہوتی ہے جانور کی، اینیمل کی طرح۔ اینیمل کیا ہے، جب اس کو بولتے کہ ادھر سے ادھر جاؤ، کیا لسن کرتا؟ وہ اینیمل نہیں، اس کو ماننا پڑتا، بولنا پڑتا۔ بٹ some animals اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ have given them some kind of ان کی سوچ کا الگ دیے، جیسا کہ ڈاگز ہے، ان کا ہے ہی ویسا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پروگرام کرے، زیادہ انہوں سمجھتے، اسپیشلی آپ دیکھتے ہوں گے جو سنیف ڈاگز ہے، جو سیکیورٹی والے ڈاگز ہے، ایون آپ سکولز میں دیکھتے ہوں گے جو سنیف ڈاگز رہتے ایوری تھوڑے دن کے لیے نکلتے، کہیں کچھ ڈرگز ہے یا کچھ ہے، کیسے سنیف کر کے ان لوگ فوراً سے پہچان لیتے، ویسی سیکیورٹی والے رہتے یا کوئی اور کام کے لیتے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ انٹلیکٹ دیے، وہ اللہ کے طرف سے ہیں، اور جیسے ہم اس کو ٹرین کرنا چاہتے نا ویسا ان لوگ ہو جاتے۔ سرٹن برڈز بھی ہے، دیکھیے جو ہم کہتے وہ وربلائز کرتے، یہ اللہ کے طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ سب دیے۔ تو یہاں پر بتا رہے کہ یہ ان لوگ جانور کی طرح کیوں ہو گئے؟ ایون جانور، دے آر سم جانور دے لٹرلی انڈرسٹینڈ ہاؤ وی ٹیم دیم، بولتے نا کہ کس طرح اس کو ایک معنی میں آپ اس کو ٹرین کرے تو وہ ٹرین ہو جاتے۔ اب کوئی جانور ہے، آپ اس کو وہ ٹائم پہ اس کا ٹائم رہتا، وہ لیٹر کے طرف آپ لے جاتے، وہ اپنے گندگی سے فارغ ہو جاتا، تو اس کو پتا ہے کون سا ٹائم ہے، کیا نہیں ہے، رائٹ؟
تو کیا انسان جس کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بہترین دماغ دیے، اور اس کے ہمارے پاس کیا ہے پروف، جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ 7 times more than that we have listened to انڈرسٹینڈ بھی کرے، تو اس میں بار بار کیا بتایا گیا رہا ہے کہ انسان کو ایک انٹلیکٹ دیا گیا ہے جو دوسروں کو نہیں ہے. تو انسان کے پاس جو ایک دولت ہے وہ ہے دماغ کی، اور دماغ اور دل کو کوآرڈینیٹ ہونا ضروری ہے. جب یہ دونوں کوآرڈینیٹ ہوں گے تو بہت آسم جاب کر سکتے. ہدایت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دونوں کوآرڈینیٹ ہونا، اور ہر وہ چیز جس سے رکاوٹ ہو رہی وہ چیز نکال دینا ہے. پھر اللہ سے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 171 میں کیا بتایا گیا ہے، وہ مثل الذین کفروا. اب جو ایمان نہیں لائے، جو ڈس بلیو کرے، تو ان لوگ کا کیا ہے، اگر ان لوگ فلاک آف شیپ کو شاؤٹ کرتے کچھ بھی نہیں رہتا، ایک معنی میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً. کیا ان لوگ کچھ سمجھتے نہیں؟ وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. تو یہ جانوروں کو جب ہانکتے تو ان لوگ کوئی چیز انڈرسٹینڈ کر رہے، سمجھ رہے نتھنگ. تو ویسے ہی لوگ کیوں بیہیو کر رہے، جبکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ has given them heart and we should comprehend, we should understand. So today's class جیسے سٹارٹ آج ہونے سے پہلے بھی میں یہ بات بتا رہی تھی کہ is it possible کہ ٹیوزڈے کا ٹائم ہم چینج کرنا بہتر ہے، یا آپ چاہتے کہ ہم ٹیوزڈے کی کلاس منڈے پہ لے کے گئے، کیونکہ کچھ